اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المسألۃ الثانیہ ثالثہ. دیکھو جی کون کیا المسألۃ الثالثۃ، زکوٰۃ نکالنے کی بحث چل رہی تھی ہماری. یہاں پہ ہم لوگ کہاں پہ الباب الثانی فیما تجب فیہ الزکوٰۃ، ٹھیک ہے، کن چیزوں کے بارے میں زکوٰۃ واجب ہے. اس کو پڑھتے ہوئے ہم لوگ پہنچ گئے تھے مسائل میں. اس سے پہلے ہم لوگوں نے مسئلہ اولا مسئلہ ثانیہ پڑھ لیا تھا. آج ہم پڑھیں گے مسئلہ ثالثہ اور رابعہ. مسئلہ ثالثہ ہے ہمارے پاس. پڑھیے عبارت کو شارح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من وجب علیہ بنت مخاز وعنده بنت لبون، جب واجب نہ کہہ رہے من وجب علیہ بنت مخاز، جس پر واجب ہو بنت مخاز. بنت مخاز کسے کہتے ہیں؟ 1 سال والی اونٹنی. ایک ایسی اونٹنی بنت مخاز کس کو کہیں گے؟ جو 1 سال پورے کر کے دوسرے میں داخل ہو گئی ہو، وہ ہے بنت مخاز. بنت مخاز ایک ایسی اونٹنی جو 1 سال کی عمر مکمل کر کے دوسرے میں داخل ہو جائے. بنت لبون ایک ایسی اونٹنی کہ جو 2 سال پورے کر کے تیسرے میں داخل ہو جائے. تو اب کہہ رہے ہیں من وجب علیہ بنت مخاز، ایک ایسا انسان کہ جس پر کیا واجب ہو؟ بنت مخاز. مثلا اگر کسی کے پاس 26 اونٹ ہیں، 26 اونٹوں میں سے کیا واجب ہوگا؟ بکری واجب ہوگا. بکری واجب ہوگی، کیا ہوگی؟ بنت مخاز. 26 اونٹوں پر بنت مخاز واجب ہے. تو اب کسی پر واجب کیا ہے؟ بنت مخاز ہے، لیکن اس کے پاس بنت مخاز نہیں ہے. کیا ہے؟ بنت لبون. دونوں کے بنت لبون ایسی اونٹنی جو 2 سال پورے کر چکی ہو، تیسرے میں داخل ہو گئی ہو. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر فرق ہے. 2 چیزوں میں فرق پایا جا رہا ہے. کس طرح کا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ قیمت کا فرق ہے. بنت مخاز کی قیمت کچھ اور ہوگی، بنت مخاز کی زیادہ، بنت لبون کی زیادہ ہوگی، کیونکہ اس کی عمر 2 سال ہے. کہہ رہے من وجب علیہ بنت مخاز، بنت مخاز کب واجب ہوگا؟ 26 اونٹوں پر. جب 26 نصاب پہنچ جائے اونٹوں کا تو بنت مخاز دینا ہے زکوٰۃ کے طور پر. من وجب علیہ بنت مخاز، جس پر واجب ہو بنت مخاز، وعنده بنت لبون، اور اس کے پاس ہو بنت لبون، تب کیا کرے گا وہ؟ کہہ رہا دفعہا، وہ ادا کر دے گا. دفعہا یعنی ادا کرے گا. ادا کرے گا. واستعاد شاتین، اور واستعاد اور واپس لے گا، شاتین 2 بکریاں، 2 بکریاں واپس لے گا. او 20 درہمن، اگر 2 بکریاں نہ ملے تو کیا لے گا؟ 20 درہم. ہاں اب دیکھیے، اب کہہ رہے ہیں وَلَوْ كَانَ بِالْعَكْسِ، اگر اس کا الٹا ہو. الٹا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی کے پاس 36 اونٹ ہیں، 26 پہ بنت مخاز ہے، 36 پہ کیا ہے؟ بنت لبون. اب کسی پہ 36 اونٹ ہیں، اس پر واجب کیا ہے؟ بنت لبون، لیکن اس کے پاس کیا ہے؟ بنت مخاز. تو کیا کرے گا؟ وہ دے دے گا. اس کے علاوہ اور کیا دے گا؟ 2 بکری دے گا یا 20 درہم دے گا. سمجھ میں آیا پروین؟ ہاں چلیے دیکھیے، کہہ رہے ہیں من وجب علیہ بنت مخاز، کہ جس پر بنت مخاز واجب ہو، وعنده بنت لبون، اور اس کے پاس بنت لبون ہو، تو دفعہا، تو وہی بنت لبون دے دے گا. واستعاد شاتین، اور واپس لے لے گا 2 بکریاں. او 20 درہمان، یا 2 بکریاں نہ لے، اس کے پاس نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ 20 درہم لے گا. ارے جس کو دے گا، مستحق جس کو دے رہا ہے زکوٰۃ کا، جو حقدار ہے، اس کو دے کے کہے گا بھائی اتنا واپس کر دو.
چونکہ پوری زکات نہیں ہے نا. مثلا زکات کے طور پر ہمارے پاس 1000 روپے نکلتے ہیں، ہمارے پاس 2000 کا نوٹ ہے، تو کیا کریں گے؟ اس سے 1000 واپس نہیں لیں گے. تو اسی طرح سے یہ سسٹم ہے. 20 درہم. ہاں ارے ابھی نہیں چل رہا ہے تو اس کی قیمت تو ہوگی بیٹا، نہیں سمجھ رہے؟ قیمت تو ہوگی، موجودہ قیمت کے اعتبار سے وہ قیمت لے لیں گے اس کی. وَلَوْ كَانَ بِالْعَكْسِ، اگر اس کا الٹا ہو، دفع بنت مخاز، تو بنت مخاز ادا کرے گا، یعنی جس پر بنت لبون واجب ہو. مثلا کسی پاس 36 اونٹ ہیں تو 36 اونٹ کی زکات کیا بنت لبون ہے. کہہ رہا دفع بنت مخاز، تو وہ کیا کرے گا؟ بنت مخاز دے دے گا. وَمَعَهَا، اور بنت مخاز کے ساتھ ساتھ شاتین، 2 بکریاں دے گا. او 20 درہمان، یا 20 درہم دے گا. وَكَذَا الْحِقَةُ وَالْجَزَعَةُ، اور اسی طرح سے حقہ اور جزعہ. چونکہ حقہ اس کو کہتے ہیں جو 3 سال مکمل کر کے چوتھے میں داخل ہو گیا ہو، جزعہ اسے کہتے ہیں جو 4 سال مکمل کر کے 5ویں میں داخل ہو گیا ہو. ٹھیک ہے. اور اب دیکھیے تو ان دونوں کا جو ڈفر ہوگا، یعنی جس پہ جزعہ واجب ہوگا اور اس کے پاس حقہ ہوگا، تو وہی فرق کر دے گا جو ان دونوں کے درمیان فرق ہے. ٹھیک ہے، یعنی 2 بکریاں اور 20 درہم. یا کسی پہ جزعہ ارے حقہ واجب ہوگا، جزعہ اس کے پاس ہے تو جزعہ دے کے اتنی چیزیں لے لے گا. وَإِبْنُ اللَّبُونِ يُسَاوِي بِنْتُ الْمَخَاز، اور ابن لبون بنت مخاز کے مساوی ہے. کیا مطلب؟ ابن لبون یعنی اگر مذکر اونٹ ہے آپ کے پاس 2 سال والا، تو 1 سال والی اونٹنی کے کیا ہے؟ وہ برابر ہے. چونکہ اوپر بنت لبون ہے نا، بنت لبون ایسی اونٹنی جو 2 سال پورے کر چکی ہو. لیکن ابن لبون ہوگا اگر، ٹھیک ہے، مذکر اگر ہو، اونٹ ہو، یساوی تو وہ برابر ہے بنت مخاز کے. بنت مخاز ایسی اونٹنی جو 1 سال کی ہو، تو 1 سال کی اونٹنی اور 2 سال کا اونٹ کیا ہو جائے گا؟ برابر اور مساوی ہوں گے. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تیسرا والا. فہیم صاحب ہیں آپ؟ جی جناب. ہاں، تو یہ مفہوم ہے نا پورا؟ یہ لاسٹ والا نہیں سمجھ میں آیا. یہ والا وَإِبْنُ اللَّبُونِ يُسَاوِي بِنْتُ الْمَخَاز، جی یہاں پہ دیکھیے جو زکوٰۃ کے طور پر واجب ہے 25 اونٹوں پہ بنت مخاز ہے. بنت مخاز یعنی اونٹنی، 1 سال والی اونٹنی. جی 36 اونٹوں کی زکوٰۃ بنت لبون ہے، یعنی 2 سال والی اونٹنی. اب کہہ رہے ہیں کہ اب کہ آپ کے پاس اونٹنی نہیں ہے، کیا ہے؟ اونٹ ہے. اب ایسے میں اونٹ اگر زکوٰۃ کے طور پر دے رہے ہیں، ابن اللبون، ابن اللبون کون ہوگا؟ 2 سال والا اونٹ. 2 سال والا اونٹ بنت مخاز 1 سال والی اونٹنی کے برابر گنا جائے گا. اس کی قیمت، اس کی ویلیو سمجھ میں آیا؟ یعنی اگر آپ کے پاس بنت مخاز واجب ہے، مثلا 26 اونٹوں پہ بنت مخاز ہے، آپ اگر بنت مخاز نہ دے کے کیا دے دیں؟ ابن لبون دے دیں تو کافی ہے. بات وہی جی کی وہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی. ہاں. اور اگر کوئی بنت لبون واجب تھا کسی پہ اور وہ اونٹنی واجب تھی 2 سال والی، 2 سال والا اونٹ دے گا تو برابر ہوگا؟ نہیں، اس کے ساتھ اور کیا دینا پڑے گا؟ 2 بکری اور یا 20 درہم، تاکہ اس کے مساوی ہو جائے. اب دیکھیے الرابعۃ، چوتھا مسئلہ یعنی المسألۃ الرابعۃ لا یجب، کہہ رہے ہیں لا یجب اخراج العین بل یجوز دفع القیمت، یعنی جس چیز پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس کا نکالنا واجب نہیں ہے. مثلا گیہوں پر زکوٰۃ واجب ہوئی تو گیہوں نکالیں گے ضروری نہیں ہے.
کھجور پہ زکات واجب ہوئی، کھجور نکالے ضروری نہیں ہے. اونٹ پہ زکات واجب ہوئی، اونٹ نکالے ضروری نہیں ہے. یعنی جو اس کی مقدار بتائی گئی ہے. کہہ رہے بل یجوز دفع القیمت، بلکہ قیمت کا ادا کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. کہ آپ اس کی مارکیٹ ویلو لے لیں اور مارکیٹ ویلو لینے کے بعد آپ کیا کریں؟ اسے ادا کر دیں. سمجھ گئے؟ لا یجب اخراج العین بل یجوز دفع القیمہ. ٹھیک ہے. مثلا اگر کسی کے اوپر بنت مخاض واجب ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بنت مخاض کی قیمت دے دے، چاہے اس کے پاس بنت مخاض ہو. ایک ہے کہ نہیں ہے تب قیمت، ایک ہے ہوتے ہوئے بھی وہ بنت مخاض نہیں دینا چاہتا، اس کی ویلو دے دے. ٹھیک ہے. ومن، اور اسی طرح سے جس پر بنت لبون واجب ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی قیمت دے دے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے سب پہ آپ لاگو کرتے چلے جائیں کہ جو زکوٰۃ جس مقدار کی آپ پر واجب ہے اس کی قیمت آپ دے سکتے ہیں. اب آئے گا ہمارے پاس الفصل الثانی فی زکاة الذهب والفضة. فصل ثانی فی زکاة الذهب والفضة، دوسری فصل سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کے بارے میں. سونے اور چاندی پر زکوٰۃ کی کچھ شرطیں ہیں. ٹھیک ہے. 3 شرطیں ہیں اس کی، سونے اور چاندی پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کی. کہہ رہے ہیں تجب الزکاة فیہما. فیہما سے مراد کیا ہے؟ یعنی فی الذهب والفضة. چونکہ ہما تسنیہ ہے تو ذهب والفضة بھی کیا ہے؟ 2 ہے نا. یعنی زکوٰۃ واجب ہے ذهب و فضہ میں، یعنی سونے اور چاندی میں، بشروط، کچھ شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط کیا ہے؟ الحول، سال. وقد مضى، اور حول کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ حول کا اطلاق کس پر ہوگا. ٹھیک ہے. والنصاب، اور دوسری شرط کیا ہے؟ نصاب. ٹھیک ہے. نصاب جس طرح سے گائے کا تھا، اس کے علاوہ بھیڑ کا تھا، اس کے علاوہ اونٹوں کا تھا، تو ایسی صورت میں اسی طرح سے ہمارے پاس سونے کا نصاب ہے. وَكَوْنُهُمَا، یعنی کون الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَضْرُوبَيْنِ، ڈھلے ہوئے ہوں. مضروبین سے مراد کیا ہے؟ ڈھلے ہوئے. ٹھیک ہے. سکے کیا کیے جاتے ہیں؟ ڈھالے جاتے ہیں فیکٹریوں میں، ان کے خاص آلات میں. تو کونہما مضروبین، ہر سونے چاندی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. کونہما مضروبین، اس حالت میں کہ سونے اور چاندی ڈھلے ہوئے ہوں. بسکۃ المعاملہ، ایسے سکے میں جو لین دین میں کام آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ جب سونا اور چاندی، ٹھیک ہے، ایسے سکے میں ہوں کہ جو لینے اور دینے، خرید و فروخت میں، بازار میں چلتے ہوں، تو کہا تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. یعنی جو سونا پہنا جا رہا ہے، جو جویلری ہے، ٹھیک ہے، جو عورتیں بطور زینت پہنتی ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ نہیں واجب ہوگی، نہیں، اس پر نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ کونہما مضروبین بسکۃ المعاملہ، سونے اور چاندی سکے کے طور پر، ایسا سکہ جو لین دین کے کام آتا ہو، خرید و فروخت کے معاملے میں استعمال ہوتا ہو. اب دیکھیے مولانا کیا ہے. نصاب الذهب 20 دینارا ففیہ نصف دینار. پہلا نصاب ہے یعنی کم سے کم مقدار جو سونے کی ہے وہ 20 دینارا، کتنی ہے؟ 20 دینار. اب دینار سے مراد کیا ہوتی ہے؟ دینار سے مراد مسقال شرعی ہوتی ہے.
خالص سونے کا مسقال اور خالص سونے کا مسقال ایک مسقال شرعی 18 حمسہ 18 چنے کے دانوں کے برابر ہوتا ہے. حمس کہتے ہیں کس کو؟ چنے کو. واضح؟ اب یہاں حاشیے میں 1 نمبر پہ دینار پہ دیا ہوا ہے. دیا ہے بیٹا؟ ہاں 1 نمبر میں جا کے ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں. 20 دینارا تساوی 20 مسقالا شرعیا. 20 دینار 20 مسقال شرعی کے برابر ہے. اب مسقال شرعی کتنا ہوتا ہے؟ کہہ رہے وَهِيَ تُعَادِلُ 15 من مثاقیل المتداولہ. کہہ رہے ہیں جو متداولہ سے مراد ہے جو لین دین کے کام میں مسقال استعمال ہوتا ہے وہ اس کے 15 مسقال کے برابر ہے. یعنی 20 دینار 20 مسقال شرعی کے برابر ہے اور جو ابھی موجودہ حالت میں جو روایت یعنی لین دین میں کام آتا ہے اس کے 15 مسقال ہوتے ہیں. اور مسقال شرعی کہتے کس کو ہیں؟ مسقال شرعی سے مراد ہے 18 حمسہ 18 چنے. فَيَكُونُ نِصْفُ الدِّينَارِ مِنْهُ 9 حمسات. تو نصف دینار کتنے ہوں گے؟ اگر ایک مسقال جو ہے یا 1 دینار کتنے برابر؟ 18 چنے کے برابر ہے تو اس کا نصف کتنا ہوگا؟ 9 چنا ہوگا. وَهُوَ يُعَادِلُ 1 من 40 من النصاب. ٹھیک ہے؟ اور وہ 40 کا 1 نصاب کے برابر ہوتا ہے یعنی 40واں حصہ ہوتا ہے اس کا. اب دیکھیے یہاں پہ تو پہلا 20 دینار اگر آپ کے پاس ہو گیا تب آپ پہ نصف دینار واجب ہے. نصف دینار یعنی 9 چنے. ٹھیک ہے؟ ثم 4 دنانیر. پھر 4 دینار یعنی 20 کے اوپر یہ 4. پہلا کیا ہے؟ 20. دوسرا نصاب ثم 4 دنانیر پھر 4 دینار. ففیہا قیراتان. اس میں کیا ہے؟ 2 قیرات ہے. اب یہ قیرات کیا ہے؟ تو یہاں آئیے دیکھتے ہیں اس کا حاشیہ دیا ہوا ہے 2 نمبر. 2 نمبر کے حاشیت میں دیکھتے ہیں کہ 4 دنانیر تساوی 4 مثاقیل شرعیہ. 4 دینار برابر ہے 4 مسقال شرعی کے. وَهِيَ تُعَادِلُ 3 من المثاقیل المتداولہ. اور یہ لین دین میں جو معاملے میں استعمال ہوتا ہے مسقال اس کے 3 مسقال کے برابر ہے. وَزَكَاتُهَا الْقِيرَاتَانِ. اور اس کی زکات 2 قیرات ہے. تُعَادِلُ عُشْرُهَا. اس کو کیا پڑھیں گے؟ عشرہ نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ عُشْرُهَا جو اس کے 10ویں حصے کے برابر ہے. تو دیکھیے قیرات کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ جو تقریباً 1 چنے کے برابر ہوتا ہے. قیرات 1 چنے کے برابر ہوتا ہے. دینار میں مسقال شرعی میں 18 چنے ہیں. 18 میں سے 1 چنا قیرات کہلائے گا. تو قیراتانے 4 پہ کتنے قیرات واجب ہو جائیں گے؟ ثم 4 دنانیر پھر 4 دینار ہے. ففیہا قیراتان اس میں 2 قیرات ہیں. اب قیرات سے مراد کیا لیں گے آپ؟ 2 چنے. یعنی پتا چلا اگر کسی پہ 24 دینار ہے تو 24 دینار میں آپ کتنے نکالیں گے زکات کے طور پر؟ زکات کے طور پر نکالیں گے 20 کا کتنا بنتا ہے؟ 20 کا آدھا دینار ہے اور 2 قیرات اس کے ہیں. آدھے دینار 18 چنے کے کتنے بنتے ہیں؟ 9. اور 2 اس کے 2 چنے اس کے لے لیں قیراتان کے کتنے ہو جائیں گے؟ 11. یعنی 1 درہم 1 دینار سے بھی کم.
है ना, अभी 18 चने तो नहीं पहुंचे। वहाकदा दाइमान, और इसी तरह से हमेशा, मसलन आप ज़कात को निकालते चले जाएंगे, जैसे 20 हुआ, 24, 24 से फिर ले ले 28, फिर ले ले 32, फिर ले ले 36, और इस तरह से जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, हर 4 पे 20 का आप आधा निकालेंगे, फिर हर 4 पे कितना निकालेंगे, 2 क़ीरात। वला यजिबु फीमा नक़सा अन 20 वला अन 4 शय्युन। क्या मतलब कि अगर 20 से कम है, मसलन आपके पास 19 दीनार है, तो ज़कात वाजिब होगी? नहीं होगी। और इसी तरह अगर किसी के पास 23 दीनार है तो 20 में वाजिब होगी, वो बाकी 3 में होगी है। अगर 23 दीनार है किसी के पास तो 20 की आपने आधा दीनार निकाल दी, बाकी बचे 3, तो 3 पे ज़कात वाजिब होगी नहीं, क्योंकि फिर कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो वही कह रहे हैं वला यजिबु, और ज़कात वाजिब नहीं है, फीमा नक़सा, उसमें जो कम हो, अन 20 से, वला अन 4, और इसी तरह से जो कम हो 4 से, कह रहे हैं शय्युन, उस पर कोई भी चीज वाजिब, वला यजिबु शय्युन, इस तरह से हो जाएगा, यानी उस पर कोई चीज वाजिब नहीं है। इतना वाज़ेह हुआ बेटा। और इंशाअल्लाह जो ये निसाब फिज़्ज़ा है उसे हम लोग कल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी घंटा है तो इंशाअल्लाह हम जाएंगे दूसरी क्लास में। खुदा हाफिज।